بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفیسر عزیز لغوری. آج میں ڈاکٹر عدیل کے پاس بیٹھا ہوا ہوں اور ڈاکٹر عدیل جو ہے یہ سٹوری آف سٹرگل ہے, مطلب سٹوری آف موٹیویشن بھی ہے فار نیو جنریشن, کہ ڈاکٹر عدیل جو ہے کیسے ڈی جی خان سے ایران پہنچا ڈاکٹر بننے کے لیے. تو ڈاکٹر صاحب سے میں نے یہ پوچھنا ہے کہ ایران جانے کا کیا پروسیس ہے, اور اب یہ چوتھے سال میں ہے ماشاء اللہ, اور انشاءاللہ ایک سال بعد یہ ڈاکٹر ہوں گے مستقبل کے. تو ڈاکٹر عدیل تھوڑا سا بتائیں گے کیسے آپ ایران پہنچے؟ ایڈمیشن جیسے ہمارا ہوا تھا ایز اے تھرو کنسلٹنٹ کے تھرو ہوا تھا. کنسلٹنٹس ہوتے ہیں جو پاکستان میں کام کرتے ہیں اور ایران میں ایڈمیشنس کرواتے ہیں, ان کے تھرو ہمارا ایڈمیشن ہوا تھا. انہوں نے پیمنٹ لی تھی ہم سے 15,000 کے قریب. ویسے ہم نے کوئی پوسٹ پڑھی تھی. شروع ایسے ہوا کہ پاکستان میں میں نے ٹیسٹ دیا تھا 2 دفعہ, میرا ایڈمیشن نہیں ہوا تھا. فرسٹ اٹیمپٹ میں تو میرے نمبر کم تھے, مگر سیکنڈ میں اچھے تھے, 170 تک تھے, بٹ چانسز نہیں تھے کیونکہ ایف ایس سی میں میرے 90% تک تھے, چانس نہیں بنا تھا. اس کے بعد تھا میرا اپنا ارادہ تھا کہ مطلب میں کسی لیکچرار والے فیلڈ میں چلا جاؤں, مگر گھر والوں کی خواہش تھی کہ ڈاکٹر بننا ہے. پھر وہیں سے شروع کیا. فیس بک سے 1-2 پوسٹ پڑھی, رابطہ ہوا دوستوں سے. پھر جس بندے سے رابطہ ہوا وہ یہی ہمارے ڈی جی خان کا تھا. اس کے تھرو پھر ہم نے اپلائی کیا. ہمارا پہلے میں نے ٹامز میں اپلائی کیا تھا, تہران یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز میں, مگر ان کی فیس اس ٹائم زیادہ تھی, $10,000 تھی, جو کہ آئی تھنک افورڈیبل نہیں تھی, پاکستان سے بھی زیادہ بنتی ہے. اس کے بعد پھر اصفہان ہے, وہاں پہ میرا اپلائی کیا تھا میں نے. وہاں پہ انہوں نے مجھے 50% اسکالرشپ دی تھی. 50% اسکالرشپ کے بعد میری فیس بنی تھی $3,000. اس کے بعد پھر میرا سارا پروسیس, انہوں نے مجھ سے ٹیسٹ لیا, انٹرویو لیا. اس کے انٹرویو کی بیس پہ پوچھا انہوں نے کہ فیملی میں کون آپ کو سپورٹ کرتا ہے, کیا پروسیس ہے, سارا انہوں نے پوچھا مجھ سے. اس کی بیس پر میرا ایڈمیشن ہوا اور 2020 کے لاسٹ میں 21 میں چلا گیا تھا, ایران چلا گیا تھا. 2021 مارچ میں چلا گیا تھا میں. ہماری کلاسز شروع ہو گئی تھی فرسٹ سیمسٹر کی. فرسٹ آف آل تو کووڈ تھا, تو ہاں ان کا ایک تھا کہ رول تھا ایرانیوں کا, ہوتا ہے ان کا جیسے لیٹر ہوتا ہے نا, ایڈمیشن لیٹر. انہوں نے لکھا تھا کہ مطلب ہر سال کی بیس پر آپ کی مطلب فیس ہوگی. اسکالرشپ جو انہوں نے ہمیں دی تھی فرسٹ ٹائم 50%, وہ صرف فرسٹ ایئر کے لیے ہی تھی. بعد میں ہمارا جو ہماری پروگریس ہونی تھی ہر سال کی, اس کی بیس پہ ہماری فیس ڈیسائیڈ ہونی تھی. تو پہلے تو 2 سے 2.5 سیمسٹر ہمارے آن لائن تھے, مگر ہم ایران چلے گئے تھے یہاں سے. وہاں پہ ہم نے پھر ہاسٹل تھا, ہاسٹل ان کے بڑے اچھے ہیں, مطلب 5 اسٹار جتنا ان کا ہے اسٹینڈرڈ ہے. باقی پھر وہاں پہ ہم نے جا کے فرسٹ سیمسٹر کے بعد واپس آیا تھا میں, تو چھٹیاں ہو گئی تھی, 2-3 مہینے کی چھٹیاں تھیں. سیمسٹر فرسٹ شارٹ ہوتا ہے, زیادہ لینتھی نہیں تھا. اس کے بعد واپس گئے. پھر تھرڈ سیمسٹر کے آن ورڈ ہماری ہر چیز فزیکل ہو گئی تھی. جیسے جیسے کووڈ ختم ہوا, وہاں کے حالات ٹھیک ہوئے, تو ہماری ہر چیز فزیکل ہو گئی. مگر آن لائن کی بیس پہ ایسے کر کے کچھ میری فرسٹ ایئر کی ہمارے 50% لگ گئی تھی اسکالرشپ. سیکنڈ ایئر کے لیے میری 70% بن گئی تھی اسکالرشپ. پھر تھرڈ آگے سارا آن فزیکل ہوا. پھر تھرڈ اور فورتھ کی ملا کے میری فیس ڈیسائیڈ ہوتی تھی. پھر میرے دوبارہ الحمدللہ 50% لگ گئی تھی اسکالرشپ. اس کے بعد دین پھر جب ہم آئے تھرڈ ایئر میں, تو وہاں پہ تھرڈ ایئر میں یہ سین ہوتا ہے کہ ہر چیز نا فارسی میں ہو جاتی ہے. فارسی میں یہ کہ ٹیچر جو ہم مطلب ایسے سمجھے پہلے 2 سال میں ایرانیوں سے بالکل سیپریٹ تھے. پہلے فرسٹ 2 ایئر مطلب پہلے 4 سیمسٹر تک. اس کے بعد ہمیں وہ ایرانیوں کے ساتھ مرج کر دیتے ہیں, جو ان کے ایرانی اپنے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا, ہمارے مطلب ہمارے ایئر والے, ان کے ساتھ مرج کر دیتے ہیں. تو مرج کرنے کے بعد ہم نے اب ایرانیوں کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے. تو ٹیچر سارے جتنے بھی آتے ہیں, پروفیسر ڈاکٹر جو ہوتے ہیں, وہ سارا مطلب فارسی میں پڑھاتے ہیں. مگر اس کے بعد ان تھرڈ ایئر کے ٹائم پہ ہماری اتنی کوئی فارسی مطلب پڑھائی تھی ہمیں, انہوں نے پہلے سے فرسٹ سے 4 سیمسٹر فارسی پڑھائی. پہلے تھرڈ تک تو لوکل جو مطلب ہوتی ہے بول چال والی, وہ ساری پڑھائی. مگر اتنی کوئی میڈیکل کی پڑھائی 1 سیمسٹر میں سے, اتنی ہمیں کوئی سمجھ پہلے تو نہیں آتی تھی. پھر تھرڈ ایئر ہمارا گزرا, مطلب پڑھاتے فارسی میں تھے, پیپر ہمارا انگلش میں لیتے تھے. وہ سارا ڈیوریشن گزرا. اس ڈیوریشن کے بعد پھر ہماری اس ٹائم میری اسکالرشپ بالکل نہیں لگی. حالانکہ پہلے میری فزیکل کے ٹائم بھی جب انگلش میں پڑھا رہے تھے اسکالرشپ لگی, 50% لگی. تو بٹ جب تھرڈ ایئر ہے میری بالکل اسکالرشپ نہیں لگی. اس کے بعد میں نے خود اپنی جو تھی $6,000 فیس پے کی, ہاسٹل کے علاوہ. ہاسٹل ہمارا بالکل الگ ہے, کیونکہ ہم نے ہاسٹل پہلے سال کے بعد ہی چھوڑ دیا تھا. ہم لوگوں کی رہائش بالکل ہماری یونیورسٹی کے ساتھ, ہم نے گھر لیا تھا باہر کرائے کے اوپر.
تو ہم وہاں پہ مطلب کافی اسٹوڈنٹس تھے. مہنگا تھا. ہاسٹل مہنگا تھا. ہاسٹل کی ان کی مطلب اگر 5 والا روم ہے تو ان کی $700 فیس ہوتی ہے. اس کے جیسے جیسے اسٹوڈنٹس روم میں اسٹوڈنٹ کم ہوتے جائیں گے فیس بڑھتی جائے گی. جیسے کہ 2 بیڈ والا روم ہوگا اس کی $1750 ان کی ہاسٹل کی فی ہے. ہمارے ٹائم پہ ان کا فیس اسٹرکچر یہ تھا کہ یہ $6000 لیتے تھے مطلب پر ایئر. بٹ اب انہوں نے ایک سیمسٹر بڑھا دیا, مطلب یہ لیتے ہیں آفٹر 2.5 ایئرس بیسک سائنس ایگزام. جتنا ہم نے پہلے سے 5ویں سیمسٹر تک پڑھا ہوتا ہے ان کا ایک ایگزام ہوتا ہے, وہ کلیئر کرنا لازمی ہوتا ہے. جیسے ہمارا ایگزام کلیئر ہوتا ہے ہم دین جا کے ہم 3rd ایئر میں انٹر ہوتے ہیں. ادروائز ہم انٹر نہیں ہو سکتے جب تک وہ پاس نہ ہو. اس کے بعد 3rd ایئر گزرتا ہے تو اس کے بعد دوبارہ جب ہم 5th ایئر کمپلیٹ کرتے ہیں ڈگری سے پہلے یہ ہمارا دوبارہ ٹیسٹ لیں گے. ٹیسٹ کے بعد ہمارا یہ ہمیں ڈگری دیں گے. ادروائز جب تک وہ ٹیسٹ پاس نہیں ہوگا ہمیں ڈگری نہیں دیں گے. اس وقت آپ اصفہان میں ہیں؟ میں اصفہان یونیورسٹی میڈیکل سائنس. زیدان سے کتنا دور ہے؟ زاہدان سے اس کا 16 آورس کا ٹریول ہے. 16 آورس جی, بس اس کے تھرو. اگر بائی ایئر جانا ہے تو میرے خیال سے 3 سے 4 آورس لگتے ہیں. اچھا, بریفلی مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں وہ پاکستانی روپی میں کتنی فیس بن جاتی ہے؟ اپروکسیمیٹلی آج کل بن جاتی ہے 17 سے 18 لاکھ. اچھا, ہاں جی, ود ہاسٹل 17 سے 18 لاکھ. وداؤٹ ہاسٹل. وداؤٹ ہاسٹل اونلی $6000 جو ہماری فیس بنتی ہے 17 لاکھ تک جا کے بنتی ہے آج کل کے ریٹ کے حساب سے. اچھا اچھا اچھا, صحیح. تو پاکستان میں اس وقت داخلہ کہیں پہ ہو جاتا؟ محمد میڈیکل ہو رہا کالج تھا داخلہ میرا ہر جگہ ہو رہا تھا کیونکہ میرے 2nd اٹیمپٹ میں اچھے نمبر تھے. بٹ اس ٹائم ڈالر کی قیمت زیادہ نہیں تھی. اس ٹائم ڈالر تھا 150 کی رینج میں. تو اس ٹائم تو ہماری فیس بھی نہیں تھی اتنی کیونکہ اسکالرشپ بھی ملی ہوئی تھی. اور اس ٹائم پاکستان میں پیسے کی قدر تھی. اس ٹائم کہاں پیسے کی قدر ہے؟ اس ٹائم تو بالکل بھی نہیں ہے نا. اس ٹائم تو بس ہر جگہ افراتفری کا ماحول بنا ہوا ہے, باقی کچھ بھی نہیں ہے. اس ٹائم ہمارے لیے افورڈیبل تھا. اس ٹائم یہ تھا کہ ہمارا مطلب 35-40 کی رینج میں MBBS پورا کمپلیٹ ہو جانا تھا. مگر اس ٹائم تو یہاں پہ 1 سال کی فیس ہماری 17 لاکھ بن رہی ہے. باقی ڈیوز تو باقی وہاں پہ جیسے پاکستان میں اس ٹائم مہنگائی ہے وہاں پہ بھی اس سے بھی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے ایران میں. اچھا جی. تو اب فیوچر پلاننگ آپ کی ماشاء اللہ وہاں سے MBBS کرنے کے بعد پھر کیا کریں؟ فیوچر ہماری یہ ہے کہ وہاں پہ ہمارا جیسے کمپلیٹ ہوتا ہے 5th ایئر, اس کے بعد پہلے آ کے ہم نے یہاں پہ NRE کا ایگزام دینا ہے. ایگزام کے ساتھ ساتھ ہی ہاؤس جاب اپلائی کرنی ہے. جہاں مجھے مل گئی ویکینسی وہاں پہ ہاؤس جاب ساتھ پریکٹس کرنی ہے. اور پہلے پارٹ کے بعد NRE کے 2 پارٹس ہوتے ہیں, پہلا پارٹ دینا ہے, اس کے بعد پھر ہاؤس جاب ساتھ ساتھ پھر 2nd پارٹ کی تیاری. اور ہاؤس جاب کانٹی کرنے کے بعد پھر جیسے مجھے اپنا لائسنس مل جائے گا پھر دیکھتے ہیں نیکسٹ کیا پلاننگ بنتی ہے. باقی اسپیشلائزیشن کا فی الحال ایسا کوئی خاص موڈ نہیں ہے. ہاؤس جب ہو جائے گی تھوڑا خود کو اسٹیبل کر کے فیملی کو سپورٹ کر کے, کیونکہ اب ڈائریکٹ نہیں کر سکتے بالکل MBBS کی یا ہاؤس جاب کی ڈائریکٹ اسپیشلائزیشن کے لیے. اب اتنا فیملی پہ بوجھ نہیں ڈال سکتے, پہلے کافی زیادہ ہو گیا ہے. نیکسٹ پھر جب تک خود اسٹیبل نہیں ہوتے تب تک اسپیشلائزیشن مطلب 3-4 سال بعد کا ارادہ ہے انشاءاللہ. اچھا, یہ جو ڈاکٹر عدیل ہے نا ماشاء اللہ, اس کو اس لیول تک پہنچانے میں اس کے والد صاحب کا بڑا رول ہے. انہوں نے بڑی محنت کی, وہ بھی پرائیویٹ پریکٹس کرتے ہیں. اور دوسرا ان کی دادی ماشاء اللہ وہ ہر وقت دعائیں کرتی رہتی ہے. اس کی دادی جب بھی مجھے ملی وہ ہر وقت ڈاکٹر عدیل کے بارے میں ڈسکس کرتی ہے اور دعائیں کرتی ہر وقت. تو جب دادی کی دعائیں ہوں اور والد صاحب کی سپورٹ ہو, اپنی والدہ صاحبہ کی دعائیں ہوں, تو میرے خیال میں وہ پھر ڈاکٹر بن ہی جاتا ہے. جی جی بالکل. تو ڈاکٹر عدیل آپ کے لیے بہت ساری دعائیں, اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ کامیاب کرے. تو کوئی میسیج دینا چاہیں نئی جنریشن کو؟ میسیج یہی ہے کہ آج کل کے جو حالات ہیں, میں نہیں بننا چاہتا تھا خود ڈاکٹر. فیملی کا تھا کہ ڈاکٹر بننا چاہیے, مگر دیکھیں اب ہر کسی کی مرضی ہے. اگر آپ ایران کوئی بھی آنا چاہتا ہے مطلب نیو جنریشن جو بھی ہے, موسٹ ویلکم آئے اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں موسٹ. ویسے فرینکلی اسپیکنگ اب آپ یہ کہیں گے کہ ایران سے بہتر ہے کہ پاکستان میں کہیں کر لیں؟ لینگویج بیریئر بہت بڑی چیز ہوتی ہے. لینگویج بیریئر آپ نہیں افورڈ کر سکتے. اب ہماری تو اب جا کے لینگویج فارسی سیٹ ہوئی ہے. مطلب ہمارا جب پیشنٹ سے مطلب کانٹیکٹ ہوا, ہم ہاسپٹل میں گئے, جب ہم ہاسپٹل میں گئے اس کے بعد ہمارا جا کے پیشنٹ سے ہوا کانٹیکٹ ہوا, تب جا کے ہماری مزید بہتر ہوئی. ورنہ 3rd ایئر کے لاسٹ میں جا کے ہماری فارسی کچھ بہترین ہوئی تھی. مگر یہ اچھا, میں نے جو اندازہ لگایا نا, ڈاکٹر عدیل جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ ایک تو پرشین میں لیکچر دیتے ہیں, پھر پیپر انگلش میں ہوتا ہے, تو وہ ظاہر ہے پھر
اس طرح تو نہیں ہوتا جیسے انگلش میں لیکچر اور انگلش میں پیپر ہو. تو پاکستان از بیسٹ. پاکستان میں اگر آپ کا ایڈمیشن ہو جائے, ویسے بھی ڈالر کا ریٹ اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہاں بھی فیسز بہت زیادہ ہو گئے ہیں. ایران میں بھی 17-18 لاکھ جو ہے تو کالج کی فیس ہے, اور ہاسٹل کی فیسز اور اس کے علاوہ ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ پاکستان میں کوشش اپنا کنٹری ہوتا ہے, اور پاکستان کی MBBS اچھی ہے جہاں تک میں نے سنا ہے. ہمارے ساتھ کچھ اسٹوڈنٹس ہیں وہ بالکل وہاں سے انہوں نے چھوڑ کے آئے ہیں وہاں سے. آئی تھنک ایک چینل ہے عادل اقبال کے نام سے یوٹیوب پہ چینل ہے, انہوں نے اپنی ویڈیو اپلوڈ کی تھی باقاعدہ کہ انہوں نے ایران کیوں چھوڑا ہے. MBBS ہمارے ساتھ 1 سال گزارا انہوں نے, ہاسٹل میں تھے انہوں نے. ایون کہ ہم نے جب ہاسٹل چھوڑا, ہم نے گھر لیا, ایک اپارٹمنٹ لیا, اس میں ہمارے ساتھ پراپر ساتھ تھے, مگر وہ اتنا وہاں سے تنگ ہو کے باہر نکلے کہ انہوں نے پھر, ان کی سسٹر بھی تھی ان کے ساتھ اور وہ خود بھی تھے, وہاں سے چھوڑ کے آ گئے تھے. انہوں نے کہا ہم اگر فار ایگزامپل جیسے میری 6,000 بنی ہے, اگر وہ 2 بہن بھائی وہاں پہ پڑھ رہے ہوتے, ان کی 12,000 فیس ڈالر بنتی ہے. آپ خود اندازہ لائیں, 36 کے 37 جا کے بنتی ہے فیس. کہاں سے اتنی افورڈیبل ہے ایک والد کے لیے 1 سال کے لیے. تو انہوں نے وہاں سے بالکل چھوڑ دیا تھا. وہ خود اس ٹائم فیصل آباد انڈیپینڈنٹ میڈیکل کالج میں کر رہے ہیں MBBS, آئی تھنک 2nd ایئر میں ہے, اور ان کی سسٹر کر رہی ہیں BS کیمسٹری لاہور, یونیورسٹی آف لاہور سے. جی ٹھیک ہے ڈاکٹر عدیل, تھینکس لاٹ. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. تھینک یو ویری مچ. مطلب تھینکس. پلیز سبسکرائب مائی YouTube چینل. تھینکس اے لاٹ.